President is willing to go to great lengths to stop all funding from Pakistan as they continue to harbor and support terrorism. So we are seeing a restriction of aid across the board, likely cutting of $255 million in military assistance that was being held in a kind of an escrow account to see if Pakistan would come forward on attacking groups like the Haqqani network. Our goal is that we know that they can do more to stop terrorism and want them to do that. Yeah, this looks like a much more coercive approach than anything we've seen before. I would suggest that both Presidents Bush and Obama before also had the hope that by providing incentives, the United States could gradually win Pakistan over. In terms of specific actions, I think you'll see some more details come out on that in the next 24 to 48 hours. So first, the downsizing of existing aid, and then one could imagine a series of ratcheting up of coercive moves by the United States against Pakistan. Targeted sanctions, or reduced support for international loans from the IMF, or even more kinetic operations across the border from Afghanistan into Pakistan. Pakistan has played a double game for years. They work with us at times, and they also harbor the terrorists that attack our troops in Afghanistan. Pakistan has some leverage, and they have nuclear weapons. This is not a small country either. There's about 200 million people in an important part of the world, and they have other friends, including the Chinese, who have been promising and delivering not just millions of dollars or tens of millions, but billions of dollars in both assistance and investment. The big issue is it's one thing to put pressure on Pakistan, but Pakistan has very important interests in Afghanistan, in the region. So it has to be a combination of increased pressure on the one hand and offering some sense to Pakistan that a change in its strategy could actually work in its favor. They're still worried that we're going to leave Afghanistan, leave the problems in place, and leave them without friends. So as of right now, I see little chance that this kind of incremental ratcheting up of pressure would actually pay off. The US Vice President, during a visit to Afghanistan, took a swipe at neighbouring Pakistan, echoing Donald Trump's words that the country provides a safe haven for terrorists. The head of the Pakistani Senate fired back by saying that his country wouldn't be lectured by anyone. You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. But those days are over. President Trump has put Pakistan on notice. Pakistan is a sovereign state and is not in the habit of taking notices from anyone, least alone the United States. Well, the allegation was never going to go down too well, I guess. Let's go live to Talat Massoud, a retired Lieutenant General of the Pakistani Army. Thanks for your time today, sir. Is the US right then? Is Pakistan harbouring terrorists in your view? Well, I think, United States has got into the habit of making false accusations against Pakistan because they want to lump their failures on Pakistan. This is really the reality. And unfortunately, both the President and Vice President have been making these statements for the last several years, whereas, they hardly have control over 50 to 60% of the territory in Afghanistan. So on what basis are they talking that Pakistan would be providing safe havens? Because there are plenty of havens in Afghanistan itself. So it's a self-defeating argument. It shows the level of frustration that US is suffering as a consequence of its failure in Afghanistan. It has been 17 years that they have been in Afghanistan, and they don't have anything to say that they did something good for Afghanistan except to bring death and destruction. Why has it dragged on like that in your view in Afghanistan? And Pakistan and all, China and Russia have all been advising the US that they should engage politically, whereas they just refuse that because Trump thinks that he has some special military, policy or tactics that will make him win this time, which they haven't succeeded for the last 17 years. Well, you're saying 17 years. Will there be any change anytime soon in that policy then?
Well, I don't see any change for now. That is different that after meeting defeat, even in 2018, they might then think in terms of engaging with the Taliban. But the sooner they engage with the Taliban and try to come to some sort of a political solution, I think that would be better. Inshallah ta'ala al-Aziz, you will see it with your own eyes. اور باقی دشمنوں کی کیا ہے؟ کوئی بھی دشمن آپ سے نہیں لڑ سکتا. وہ اب کوئی بھی ملک آپ کی طرف اب کو انہوں نے آزما لیا. ابھی تو کل کی رپورٹ ہے اس کی امریکہ کے تھنکنگ ٹینک کی کہ ہم سب نے مل کے بڑی کوشش کی ہے پاکستان کو توڑنے کی. انہوں نے لکھا کہ ہم سب نے مل کر پاکستان توڑنے کی بڑی کوشش کی ہے مگر پاکستان کے لوگ اور فوج کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے سٹنٹ کھیلے ہیں, ہم پاکستانی عوام کو پاکستانی فوج سے جدا نہیں کر سکتے. ناؤ اٹ از ٹائم ٹو شفٹ ٹو ادر ایکٹیویٹیز, ناٹ ٹو ٹرائی دس سیپریشن. اب پاکستان کو ہم ڈی اسٹیبل نہیں کر سکتے, اب پاکستان نے آگے بڑھنا. اور فوج سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بھائیوں سے ذرا محبت سے کلام کیا جائے. ہمارے ابھی فوجی تو اپنی ٹریڈیشن نہیں چھوڑتے ہیں, لگتا ہے کہ بڑے پکے ہیں ضد کے. جب بھی قوم ذرا سی خطرے میں آئی ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, فوراً لڑنے آ جاتے ہیں. یہ اپنی ٹریڈیشن نہیں چھوڑتے. سچ پوچھو تو ان کو اسی شخص نے گائیڈنگ رولز دیے جو پاکستان کے خارج. یہ کم از کم اتنی پائیداری کے ساتھ ان چند اصولوں کو اپنائے ہوئے تھے جو ہم چھوڑ چکے ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینے کے لیے وی ہیو ٹو کم بیک. یہ معمولی سی قوم نہیں ہے. میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول نے اس قوم کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. ہماری قوم مشرق سے نمودار ہونے والے جھنڈوں کے بارے میں بہت کچھ احادیث موجود ہیں. حضرت نائم بن حماد نے حمادی میں اس قوم کے بارے میں کہا ہے, پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے عمراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے, پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. یہ ہے الحمدللہ, یہ ہے پاکستان کا کردار. اگر بہت تھوڑی سی آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کی بھی وجہ یہ ہے ہمارے وہ دن گئے, ہمارے فوجی اور ہم سب ان سے محبت کا باعث بھی یہی ہے کہ وی نو ایچ ادر, ہم ان کی انٹیگریٹی کے قائل ہیں. وہ ہماری حفاظت پہ کمر بستہ, ان کا عہد ہے. مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں جستا تقسیم کر کے, برباد کر کے, لڑا کے ہمیں اپنے ابتدائی عہد سے بیزار کر رہے ہیں جو ہم نے قائد اعظم کی مائیت میں کیا تھا. یہ اجماع امت ہے. پاکستان پولیٹیکل ڈیسیشن نہیں ہے, پاکستان اجماع امت ہے. یہ مولویوں کا ڈیسیشن نہیں ہے, یہ اجماع کا فیصلہ ہے. اور یہ اجماع کا فیصلہ قیامت تک تو ہم محاورتاً کہتے ہیں, مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نمود عیسیٰ تک قائم رہے گا. یہ جو حضرت نائم بن حماد کی حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمارا, ویسے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا اب ہمارا حریف نہیں رہا ہے. کر لے شرارتیں دو چار ادھر ادھر, دو چار چھیڑا چھاڑی تھا, چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد, گر نہیں وصل تو حسرتی سے. اب وہ مہاویر چکر سے تو نکل گئے, تھوڑی بہت حسرت ان کی رہتی ہے. میں دو چار نکات میں آپ کو بالکل واضح کرتا ہوں. اب بھلا کون سی لڑائی ہو؟ اگر آپ میزائلز کی جنگ لڑ رہے ہو, ایٹمی جنگ لڑ رہے ہو, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے, اپنے تحفظات, اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے رہیں گے اور ان کی زیادہ تعداد سے ڈرتے رہیں گے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی جو ہے
حدیث ہے کہ 12,000 بہت ہے کسی بھی دشمن کو شکست دینے کے لیے. 12,000